بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اصول حدیث کی آج ہماری 3 نمبر درس ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ حضرات کے سامنے اخبار کے اقسام بیان کریں گے۔ اخبار کی تقسیم اتصال کے اعتبار سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اتصال کس درجے کا ہے، اس اعتبار اور اس حیثیت سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرات حنفیہ نے یہ تقسیم کی ہے: خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اتصال کے اعتبار سے خبر کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 متواتر اور نمبر 1 خبر واحد، اور پھر اس کے نزدیک خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو علمی ضروری اور بدیہی کا فائدہ دے، وہ خبری، اور دوسرا وہ جو علمی نظری کا فائدہ دے تو خبر مشہور ہے۔ تو گویا کہ خبر مشہور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متواتر کا قسم ہے، اور ان کے نزدیک شروع سے تقسیم سنائی ہے، لیکن باقی ائمہ حنفیہ کے نزدیک اتصال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ خبر جس میں اتصال کامل ہو، کامل درجے کا اتصال، اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، نہ صورتاً شبہ اور نہ معناً شبہ، تو اس کی مثال متواتر ہے۔ اس لیے کہ متواتر کے اندر جو اتصال ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا۔ اتصال کامل کی دوسرا فرد یہ ہے کہ ایک آدمی متکلم سے مشافہتاً آمنے سامنے کوئی بات سن لے، تو یہ جو اتصال ہوتا ہے یہ اتصال بھی کامل ہوتا ہے، اور یہ متواتر سے بھی اقویٰ ہے، اس لیے کہ جب آمنے سامنے متکلم سے بات سننا یہ فہم کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے آمنے سامنے کوئی بات سنی ہو، تو ان کے نزدیک وہ جو خبر ہے وہ خبر متواتر سے بھی اقویٰ تھی۔ لیکن ابھی تو حدیث کے اندر یہ صورت ناممکن ہے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی مشافہتاً سن لے۔ بہرحال لیکن عام اخبار میں، حدیث سے ہٹ کر عام اخبار میں یہ صورت ممکن ہے۔ تو یہ ہے خبر کی پہلی قسم جس کے اندر اتصال کامل ہو۔ اتصال کامل یا تو تواتر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یا دوسری صورت ہم نے بتا دی کہ مشافہتاً کسی متکلم کا کلام سن لینا، یہ بھی اتصال کامل کی قسم ہے۔ نمبر 2 کہ متکلم کے ساتھ خبر کا اتصال ہو، لیکن اتصال کے اندر صورتاً شبہ ہو اور معناً شبہ نہ ہو۔ اس کی مثال وہ اخبار احاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا مرتبہ خبر واحد کا تھا، لیکن بعد میں تابعین اور تبع تابعین قرن ثالث اور قرن ثانی اور قرن ثالث میں وہ متواتر بن گیا، اور اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو جائے، یعنی امت اس پر عمل کر لے۔ تو یہ ہے اتصال کی دوسری صورت۔ اب جو اتصال کی یہ دوسری صورت ہے جس میں شبہ، یعنی صورتاً شبہ ہو اتصال کے اندر، لیکن معناً اس کے اندر شبہ نہ ہو۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خبر واحد ہو، صحابہ کے زمانے میں واحد ہو، اور پھر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ متواتر بن جائے اور اس کو امت اس پر عمل کرنے لگ جائے، تعامل اور تلقی اس کو حاصل ہو جائے، تو اس خبر کو خبر مشہور کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس کے یعنی تیسری صورت اتصال کی یہ ہے، ایسی اتصال جس میں صورتاً بھی شبہ ہو اور معنن بھی شبہ ہو۔ صورتاً شبہ کا کیا مطلب؟ اصلاً بھی وہ خبر واحد ہو، یعنی صحابہ کے زمانے بھی خبر واحد، اور معنن شبہ کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی وہ نہ متواتر بنا ہے اور نہ اس کو تلقی بالقبول کا درجہ ملا ہے۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے تو یہ خبر واحد ہے۔ بہرحال حضرات حنفیہ کے نزدیک خبر کی جو تقسیم ثلاثی ہے، متواتر، مشہور اور خبر واحد، آگے ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ حضرات حنفیہ کا مسلک ہے۔ عربی میں سن لے، فرماتے ہیں کہ الاول اتصال کامل لا شبہۃ فی اصلہ، کہ وہ اتصال جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، لا من حیث الصورہ ولا من حیث المعنی، نہ من حیث الصورہ اور نہ معنن، ومثالہ المتواتر لأن الاتصال فی کامل لا شبہۃ فیہ۔ وللاتصال الکامل فرد آخر، اتصال کامل کا دوسرا فرد وہ یہ ہے کہ متکلم سے مشافہتاً آمنے سامنے کلام سننا، وہو اقوی من المتواتر، اور یہ جو فرد ہے متواتر اتصال کامل کا، یہ متواتر سے اقوی ہے، لأن سماع الکلام مع معاینۃ اقرب الى الفہم، اس لیے کہ آمنے سامنے متکلم کا کلام سننا یہ اقرب الى الفہم ہوتا ہے، سمجھنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ الثانی، اتصال کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے اتصال جس میں صورتاً شبہ ہو اور معنن شبہ نہ ہو۔ صورتاً شبہ کیونکہ لکونہ من الاحاد فی عہد الصحابہ، کہ وہ خبر صحابہ کے زمانے میں خبر واحد تھا، لیکن معنن شبہ نہ ہو، حیث تواتر وتلقته الامت بالقبول فی القرن الثانی والثالث، کہ قرن ثانی اور قرن ثالث یعنی ای تابعین و اتباعہم، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ متواتر بن گیا اور امت نے اس کو قبولیت کا شرف، تلقی بالقبول کا شرف اس کو امت کی طرف سے مل گیا، وہو الخبر المشہور، یہ خبر مشہور ہے۔ الثالث اتصال فی شبہۃ صورتاً لکون احاداً فی الاصل، تیسری صورت ایسی اتصال جس میں صورتاً بھی شبہ اور معنن بھی شبہ۔ صورتاً شبہ اس لیے کہ اصلاً بھی وہ خبر واحد، معنن شبہ اس لیے کہ حیث لم یتواتر، یعنی اور ولم يتلقى بالقبول في عهد الصحابہ واتباعہم وہ خبر الواحد، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی اس کو تلقی بالقبول کا شرف نہیں ملا، تو یہ خبر واحد ہے۔ وعلى كل حال فالتقسيم عند الحنفية ثلاثي، المتواتر والمشهور وخبر الواحد، وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلاثة بكل تفصيل۔ یہ تو ہو گیا حضرات حنفیہ کا مسلک، کہ حضرات حنفیہ کے نزدیک اتصال کے اعتبار سے خبر کی تین قسمیں ہیں۔ خبر متواتر وہ خبر جس کے اندر اتصال کامل، خبر مشہور جس کے اندر اتصال صورتاً اس کے اندر شبہ، صورتاً کامل نہیں ہے لیکن معنن کامل ہے، تو خبر مشہور، اور خبر واحد اس کو کہا جاتا ہے جس میں اتصال نہ صورتاً کامل ہو اور نہ معنن کامل، دونوں لحاظ سے اس کے اندر شبہ ہو، تو وہ ہے خبر واحد۔ تقسیم المحدثین، اب یہ تو حضرات حنفیہ کی تقسیم تھی، حضرات محدثین کی تقسیم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے رائے ذکر کی ہے یہ حنفیہ کے اصولین کی رائے ہے، البتہ جمہور محدثین اور اصولین کی رائے یہ ہے کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ چنانچہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں الخبر وهو ما يصح ان يدخله الصدق او الكذب،
کہ خبر کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ خبر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ داخل کرنا ممکن ہو، یعنی جس کا سچا ہونا اور جھوٹا ہونا ممکن ہو وہ خبر کہلاتا ہے۔ وہ ينقسم قسمین، خبر تواتر و خبر آحاد، کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ اب پھر آگے خطیب بغدادی رحمہ اللہ خبر متواتر کی تعریف کرتے ہیں۔ خبر متواتر وهو ما يخبر به القوم الذي يبلغ عددهم حدا يعلم عن مشاهدهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال۔ خبر متواتر یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کی خبر، کسی چیز کی خبر ایک قوم دے دے، بہت سارے لوگ دے دے جن کی تعداد اتنی حد تک پہنچ جائے کہ ان کے دیکھ کر استقرائی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن اور محال ہے۔ یعنی ایک خبر دینے پر اتنے سارے لوگ متفق ہو جائے کہ عام طور پر اتنے سارے لوگوں کا ایک خبر پر متفق ہونا محال ہوتا ہے، یعنی اتنے لوگوں کا جھوٹا ہونا محال ہوتا ہے، تو اس کو خبر متواتر کہا جائے گا۔ اور خبر واحد فهو ما قصر عن صفت التواتر، تواتر کی صفت سے جب کم ہوگا تو خبر واحد، یعنی مطلب یہ ہے کہ خبر دینے والے اتنی کثرت سے لوگ نہیں ہوں گے جن کے کذب اور جھوٹ پر اتفاق محال ہو، اتنے کثرت سے لوگ اس کی خبر دینے والے نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ خبر واحد ہوگا۔ وَلَمْ يَقَعْ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنْ رَوَتْهُ الْجَمَاعَةُ، اور اس خبر کے ساتھ یعنی اس خبر کی وجہ سے علم اور یقین حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو ایک جماعت روایت کرے، اگرچہ اس کے روایت کرنے والے خبر دینے والے ایک پوری جماعت ہو، لیکن پھر بھی وہ علم اور یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ ہو گیا محدثین کی تقسیم۔ محدثین نے بھی دو قسم کی تقسیم کی ہے، ایک تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تقسیم جس طرح آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر کی دو قسمیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ خبر متواتر اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا خبر اتنے زیادہ لوگ کثرت سے دے کہ ان سب لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، تو اتنی کثرت سے کسی چیز کا خبر دینا اس خبر کو متواتر بنا دیتا ہے۔ اور اگر لوگوں کی تعداد اتنی کثرت سے نہ ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو تو پھر اس خبر کو خبر واحد کہا جائے گا، اور یہ خبر یقین کا فائدہ نہیں دے گا اگرچہ اس کو کئی لوگ روایت کر رہے ہو، کئی لوگ خبر دے رہا ہو۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرات حنفیہ اور محدثین کی تقسیم کے اندر جو اختلاف ہے، تو اس اختلاف پر تنبیہ کس نے کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس اختلاف پر تنبیہ بہت سارے حنفیہ نے کی ہے، ان میں سے علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التحریر کے اندر کہ وَبِاعْتِبَارٍ آخر إِلَى متواتر وآحاد، کہ خبر کی ایک دوسرے اعتبار سے متواتر اور احاد کی طرف منقسم ہے۔ والحنفیہ الخبر متواتر وآحاد ومشہور، اور حضرات حنفیہ کے نزدیک خبر کی تین قسمیں متواتر، آحاد اور مشہور۔ اسی طرح علامہ محقق محمد اکرم سندھی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ حضرات حنفیہ اور محدثین کے اصطلاح میں فرق ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ تقسیم محدثین کے طریق پر ہے، ہمارے ائمہ حنفیہ کے اصول میں خبر کی تین قسمیں ہیں، متواتر، مشہور اور خبر واحد۔ اسی طرح دونوں اصطلاحوں کے درمیان جو فرق ہے اس پر تنبیہ کرنے والے محقق ابن امیر حاج اور علامہ ابن عابدین شامی، علامہ بہاری، بحر العلوم لکھنوی، عبدالحی لکھنوی اور محمد شاہ الہندی رحمہم اللہ بھی ہے۔ ان سب حضرات نے اس بات کی تصریح کی ہے
کہ خبر کی جو تقسیم اصول حدیث کی کتابوں میں ہوئی ہے وہ محدثین کی اصطلاح ہے اور حضرات حنفیہ کی اصطلاح اس سے ہٹ کر ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی مناسب معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے محدثین کی تقسیم بیان کر دی کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد، تو یہ بھی اکثر محدثین کی اصطلاح ہے۔ محدثین کے ہاں ایک اور اصطلاح بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ خبر کی تین قسمیں ہیں، غریب، عزیز، مشہور۔ خبر غریب، خبر عزیز اور خبر مشہور، اور پھر انہوں نے مشہور کی دو قسمیں بنائی ہے، خبر متواتر اور خبر غیر متواتر۔ تو اسی طرح یہ بعض محدثین کی رائے ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے خبر کے بارے میں، علامہ بدر عالم میرٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ محدثین کے نزدیک خبر اس کو کہا جاتا ہے ما کان لہ سند دون المشہور، کہ جس کا سند مشہور سے کم تر ہو، یعنی جس کا سند کا درجہ خبر مشہور سے کم ہو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ وعند الاصولیین، اور اصولیین کے نزدیک وہو ما لم یتلقى بالقبول فی عہد السلف، کہ سلف کے زمانے میں جس کو تلقی بالقبول حاصل نہ ہو، فَإِن تُلُقِّيَ، بس اگر اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے فَهُوَ مشہور، تو خبری مشہور ہو جائے گا۔ فَهُمْ قَسَمُ الْخَبَرَ بِاعْتِبَارِ التَّلَقِّ وَعَدَمِهِ، تو اصولین نے خبر کی تقسیم تلقی اور عدم تلقی کے اعتبار سے کی ہے۔ فَبِالتَّلَقِّ يَسِيرُ الْخَبَرُ عِنْدَهُمْ مَشْهُورًا، تو تلقی کی وجہ سے خبر مشہور بنتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ اصولین کے نزدیک سلف و صالحین کے زمانے میں جس خبر کو تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہو جائے وہ خبر مشہور ہوگا، اور اگر اس کو تلقی کا مرتبہ حاصل نہ ہو تو وہ پھر خبر واحد ہوگا۔ وہ ہے کہ اصولین نے تلقی کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کی ہے۔ اسی طرح علامہ بدر عالم میرٹی نے البدر الساری میں بھی ذکر کیا ہے کہ متواتر اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر صحابہ کے زمانے میں عمل ہو، یعنی عام عمل ہو، اور مشہور اس کو کہا جاتا ہے جو تابعین کے زمانے میں جس پر عمل کیا جاتا ہو اور اس کو تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہو جائے، اگرچہ اس کو ایک ہی صحابی روایت کرے تو وہ ہے کہ خبر متواتر صحابہ کے زمانے پر بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی جس کو تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہو جائے، خبر مشہور جس کو صحابہ کے زمانے میں تو تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا لیکن تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہوا، اور خبر واحد اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی زمانے میں تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا، یعنی عام عمل کسی بھی زمانے میں اس پر نہیں ہوا۔ تو گویا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ محدثین خبر کی تقسیم میں سند کی حال کو دیکھتے ہیں اور روات کو دیکھتے ہیں، کثرت اور قلت، روات کی کثرت اور قلت کو دیکھتے ہیں، اور فقہا وہ تلقی اور تعامل کے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جس حدیث کے اوپر عمل ہو، عام عمل، تلقی بالقبول کا مرتبہ جس کو حاصل ہو جائے تو اس کو متواتر اور مشہور کہا جائے گا، ورنہ اس کو خبر واحد کہا جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ایک رائے تو علامہ بدر عالم میرٹی رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی دوسری رائے کو علامہ محدث محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے، پہلے محدث بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن میں خبر کی تعریف کر رہے ہیں کہ الخبر المروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یرویہ جم غفیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحل تواطؤهم علی الکذب فهو المتواتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث یا تو
آپ علیہ السلام سے اتنی جم غفیر روایت کرنے والی ہوں گی کہ جن کی جھوٹ پر اتفاق محال ہو تو اس صورت میں وہ خبر متواتر ہوگی. او یرویہ واحد فصاعدا من غیر ان یبلغ الى تلک المرتبہ، یا اس کو ایک یا ایک سے زیادہ لوگ روایت کریں گے لیکن وہ تواتر کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا. ثم ارتقت حاله الى حالة المتواتر في القرن الثاني، لیکن پھر بعد میں اس کا جو حالت ہے وہ متواتر کی حالت میں قرن ثانی یعنی تابعین کے زمانے میں پہنچ گیا تو پھر اس کو خبر مشہور کہا جائے گا. اور اگر وَإِن لَمْ ترتق فی الثانی ولا فی الثالث فهو خبر الواحد، اور اگر نہ صحابہ کے زمانے میں نہ تابعین اور نہ تبع تابعین کے زمانے میں تواتر تک وہ پہنچا تو تینوں زمانے میں تواتر کی مرتبے تک نہیں پہنچا تو اس کو خبر واحد کہا جائے گا. یہ تو جمہور کے مطابق. آگے فرماتے والأحسن عند شیخنا رحمه اللہ تعالی فی تعریف هذه الاقسام ما قاله بعض اہل الاصول، کہ ہمارے شیخ یعنی علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر تعریف یہ ہے جو بعض اصولین نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خبر اس کو اگر قرن اول میں تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہو جائے تو وہ متواتر ہوگا، اگر قرن ثانی میں اس کو تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہو جائے تو خبر مشہور ہوگا، اور اگر قرن ثالث میں اس کو تلقی بالقبول کا مرتبہ حاصل ہو جائے تو یہ خبر واحد ہوگا. تو یہاں پر گویا کہ امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہ جو جتنے بھی تلامذہ ہیں یعنی علامہ بدر عالم مرٹی یا علامہ یوسف بن نوری یا اس طرح مولانا عبدالعزیز زید مجدہ، یہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے کہ امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک تلقی کا اعتبار ہے. خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد کی تعریف میں اعتبار کس کا ہے؟ تلقی کا ہے، تواتر کا نہیں ہے. لہٰذا ہر وہ حدیث جس کو تلقی حاصل ہو جائے صحابہ کے زمانے میں متواتر، تابعین کے زمانے میں مشہور، تبع تابعین کے زمانے میں تو وہ ہے خبر واحد. گویا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس میں حنفیہ کے باقی اصولین کے مخالف رائے رکھتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں دوسری جگہ پر خبر واحد کی تعریف کی ہے اور فرماتے ہیں کہ ثم انما ذکره المحدثون في تعریفات اقسام الحدیث من المتواتر وخبر الآحاد والمشہور لیس بجید، کہ محدثین نے جو حدیث کے اقسام متواتر، خبر واحد اور مشہور کی تعریف کی مناسب نہیں ہے. والاحسن ما ذکر الحسامی، سب سے بہترین تعریف جو حسامی نے نقل کیا وہ ہے کأنه روح الکلام ومخه فراجعه. اب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہاں پر حسامی کی تعریف کو بہترین کہا ہے، اور حسامی نے خبر کے اندر تواتر کا اعتبار کیا ہے، تلقی کا اعتبار نہیں کیا. اسی طرح مولانا محمد چراغ نے بھی اپنے شیخ کشمیری سے عرف الشدی میں نقل کیا ہے کہ الخبر على ثلاثة اقسام: المتواتر وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ويكون هذا الحال في القرون الثلاثة، کہ متواتر یعنی اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جماعت سے مروی ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، اور اس خبر کی یہی حال قرون ثلاثہ میں ہو، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں. مشہور وهو الذي يكون خبر الواحد في القرن الاول واشتهر بعده، اور مشہور اس کو کہا جاتا ہے جو قرن اول صحابہ کے زمانے میں خبر واحد اور بعد میں مشہور ہو جائے، اور خبر واحد وہ ہے جو قرون ثلاثہ میں واحد ہو تو وہ خبر واحد. اب یہ جو دو آخری عبارات ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گویا کہ جس طرح عام اصولین کے نزدیک تواتر کا اعتبار ہے، تلقی کا نہیں ہے، تو اس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تواتر کا اعتبار ہے. لیکن اس سے پہلے والی عبارات سے معلوم ہوتا ہے
کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے نزدیک تواتر کا اعتبار نہیں ہے، تلقی کا اعتبار ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں عبارات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ گویا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے نزدیک متواتر کے اندر تواتر کا اعتبار ہے اور تلقی کا اعتبار بھی ہے۔ لہٰذا علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے نزدیک متواتر اس کو کہا جائے گا کہ جو تواتر کے ساتھ بھی منقول ہو، یعنی اتنی تعداد میں لوگ اس کو روایت کرے جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، اور اس پر عام لوگ عمل کرے، تلقی بالقبول کا مرتبہ بھی اس کو حاصل ہو۔ اسی طرح خبر مشہور اس کو کہا جاتا ہے جو قرن ثانی اور قرن ثالث کے اندر اس کو تواتر کے ساتھ بھی منقول ہو، یعنی اتنی تعداد میں لوگ اس کو روایت کریں جن کا اجتماع علی الکذب محال ہو، اور اس کے اوپر عمل فاشی، عام عمل، تلقی بالقبول کا مرتبہ بھی اس کو حاصل ہو، تو خبر مشہور۔ اور خبر واحد جو نہ متواتر کی طرح نہ مشہور، تو وہ خبر واحد ہوگا۔ لہٰذا دونوں عبارات کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور بعض اصولین نے بھی، مثلا اصول الشاشی کے اندر جو خبر کی تعریف ہے، انہوں نے بھی تعریف کے اندر تلقی اور تواتر دونوں کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ مشہور کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں ما کان اولہ کالآحاد ثم اشتہر فی القرن الثانی والثالث وتلقته الامة بالقبول، کہ خبر مشہور کی تعریف کیا کرتے ہیں، ما کان اولہ کالآحاد، کہ اول اس کا آحاد کی طرح ہو، لیکن قرن ثانی اور قرن ثالث میں وہ مشہور ہو جائے اور امت اس کو تلقی کا مرتبہ دے دے، یعنی اس پر عام عمل کرنا شروع کر دے۔ تو یہاں پر دیکھ اصول شاشی کے اندر دونوں قیدوں کی رعایت کی گئی ہے، تواتر کا بھی اور تلقی کا بھی۔ اسی طرح مسلم الثبوت میں بھی خبر واحد، خبر مشہور کی تعریف کیے وَهُوَ مَا كَانَ آحَادَ الْأَثَلِ، کہ اصلاً یعنی صحابہ کے زمانے میں وہ خبر واحد ہو، متواتراً فی القرن الثانی والثالث مع قبول الامہ، تواتر کا بھی اعتبار اور تلقی کا بھی اعتبار۔ تو چونکہ تواتر اور تلقی یہ اگرچہ دونوں مترادف نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان تلازم ہے، یعنی ایک روایت اور ایک حدیث ہے، اس کو جب اتنی تعداد سے لوگ روایت کریں گے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر اتنی تعداد میں لوگ عمل بھی کریں گے، عمل الفاشی، یعنی عام عمل بھی اس پر ہوگا۔ تو گویا کہ یہ تلقی اور تواتر دونوں کے درمیان تلازم ہے، اسی لیے بعض حضرات نے صرف تواتر کا ذکر کیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کی عبارات میں بھی اسی طرح ہے، اور بعض عبارات اس پر دال ہے کہ صرف تلقی کا ذکر ہے، لیکن بعض حضرات نے دونوں کو جمع بھی کیا ہے، تلقی اور تواتر کا، اور مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خبر متواتر کے اندر تلقی اور تواتر دونوں کا اعتبار ہے۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔